بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مریدوں کی تربیت کے لیے اکثر یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے الفاظ دہرایا کرتے تھے۔ انسان کی معراج طلب یہ ہے کہ اسے وصال کی نعمت حاصل ہو، اور اگر اسے محبوب کی قربت حاصل نہ ہو تو اس کی ساری کوششیں رائگاں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں پیش آنے والا ہر واقعہ درس عبرت تھا یا قدرت کی طرف سے دیا جانے والا ایک ناقابل فراموش سبق۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد شنیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا، کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی ایک کمرے میں تشریف فرما ہیں، اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید، اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مردہ خور نہیں ہوں، پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا۔ یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، اور جسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ تو غیبت کی سزا ہے۔ بے شک اس فقیر کی طرف سے میرے دل میں برا خیال گزرا تھا، مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی۔ فوراً ہی ایک صدائے غیب سنائی دی، جنید، تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسے کہ کسی دوسرے انسان سے عملی طور پر سرزد ہو۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی، اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ لاش غائب ہو گئی۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا کرانے کے بعد سو گئے تھے۔ آپ نے خواب میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا جو بڑی بے حیائی کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے بے حیا شخص، تو کون ہے؟ وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ مسکرایا، جنید، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہی ہوں جو روز ازل راندہ درگاہ قرار پایا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح بے لباس ہو کر مارا مارا پھر رہا ہے؟ یہ لوگ انسان کب ہیں؟ پھر میں ان سے کیوں شرم کروں؟ شیطان نے کہا، تیرے خیال میں اللہ کی زمین انسانوں سے خالی ہو گئی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہی تو غم ہے کہ میں اپنی کوششوں میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیطان نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا، ابھی اس زمین پر کچھ انسان باقی ہیں جو مسجد شنیزیہ میں بیٹھتے ہیں۔ انہی لوگوں نے میرے جسم کو زخموں سے بھر دیا ہے اور میرے دل کو جلا کر خاک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوری طور پر لا حول پڑھی اور وضو کیا۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ مسجد شنیزیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو استغراق کے عالم میں اپنے زانووں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے سر اٹھا کر کہا، جنید، اس خبیث نے جو کچھ کہا تم نے سن لیا، مگر اس مردود کی باتوں میں نہ آنا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اسی روز آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر کیسے کیسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ چند سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز کا خواب دیکھا کہ شیطان بازار میں برہنہ پھر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جیسے وہ خوشی خوشی جسے کھا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، تجھے انسانوں کے مجمع عام میں اس طرح برہنہ پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابو القاسم،
کیا اب بھی زمین پر ایسا کوئی شخص رہ گیا ہے جس سے مجھے شرم آئے؟ ابلیس نے بڑے بے باکانہ انداز میں کہا، مجھے جن لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی وہ سب زمین میں دفن ہو گئے اور مٹی انہیں کھا گئی۔ اسی قسم کے سارے خواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی کے لیے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ واز کر رہے ہیں، یکایک ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور آپ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جن کاموں کے ذریعے اللہ کے بندے قربت الہی حاصل کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کام جو میزان میں بھی مخفی ہے اور کہنے میں بھی۔ فرشتے نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، خدا کی قسم یہ وہ کلام ہے جو توفیق الہی کے بغیر زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر زمین پر آئے۔ ایک فرشتے نے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، صدق کیا ہے؟ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عہد کو پورا کرنا ہی صدق ہے، سچ ہے۔ دونوں فرشتوں نے کہا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ اپنے ایک اور خواب کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار ایک دربار نورانی دیکھا جس میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، بس ہر طرف نور ہی نور تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بارگاہ سمدیت میں حاضر ہوں۔ یکایک پردہ نور سے ایک انتہائی پرجلال آواز ابھری جسے سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ابو القاسم، یہ باتیں جو تم کہا کرتے ہو تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ مجھ سے سوال کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے۔ پردہ غیب سے ارشاد ہوا، ابو القاسم سچ کہتے ہو۔ الہامی خوابوں کا یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا۔ یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی۔ پھر اس روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ بنا دیا۔ یہ آپ کا لقب تھا جس کا مفہوم ہے اپنے زمانے کے سرداروں کا سردار۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھے۔ پھر جب آپ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں ٹہلنے لگے مگر بے قراری کی وہ کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ آخر آپ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ خداوند، میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے اور مجھے یکسوئی کیوں میسر نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا۔ پھر یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سر راہ سو رہا ہے۔ آپ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے مگر جب آپ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکایک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی کو اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابو القاسم، آپ نے آنے میں اتنی دیر کی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر روب سا طاری ہو گیا۔ پھر میں نے ذرا سنبھل کر اس سے جواب دیا، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی؟ اس شخص نے کہا، ابو القاسم آپ سچ فرماتے ہیں مگر میں نے خداوند ذوالجلال سے جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو حرکت دے کر میری جانب مائل کر دے۔ بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس شخص نے کہا، ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، یہ سوال مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے۔ سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس سے دوا بن جاتا ہے؟ جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے 7 بار یہی جواب دیا مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادتاً کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا مگر بڑے بڑے مشائخ آپ کے روحانی تصرف کے قائل تھے۔ شیخ خیر نسائج حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی۔
ان کا بیان ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، اچانک انہیں خیال آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت شیخ خیر النسائج نے دل میں کہا کہ یہ کوئی واہمہ ہوگا، اس وقت شیخ جنید یہاں کہاں؟ تھوڑی دیر بعد ان کے دل میں پھر وہی خیال آیا کہ شیخ جنید دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خیر نسائج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی خیال ابھرا۔ آخر اپنی خیالی رو سے پریشان ہو کر حضرت خیر نسائج نے دروازہ کھولا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ شیخ نسائج کو دیکھتے ہی حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، جب پہلی بار آپ کے ذہن میں خیال آیا تھا تو اس وقت باہر کیوں نہیں آئے؟ حضرت شیخ نسائج رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر حیران رہ گئے۔ اکثر اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ دوسرے بزرگوں کو بھی روحانی تصرف حاصل ہے، مگر شیخ جنید کی روحانیت کا عجیب عالم ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعراء آفاق تصنیف نفحات الانس میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ مشہور بزرگ کہمش بن حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمدان میں رہتے تھے اور ابو محمد کے لقب سے مشہور تھے۔ ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ ابو محمد کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ جنید آئے ہوں گے، حالانکہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرما تھے۔ پھر جیسے ہی ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر آئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ ابو محمد، میں خاص طور پر تمہیں سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے۔ پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔ دوسرے دن ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا، مگر آپ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ قافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ مشہور بزرگ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ روانگی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں گا، مگر جب بازار پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا۔ میں تقریباً 40 دن تک بغداد میں رہا، مگر شیخ جنید کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس دوران میرا معمول تھا کہ جب اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر کسی پاک و صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لے آتا۔ ایک دن میں پانی لینے کی غرض سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن کو دیکھا جو کنویں میں منہ ڈال کر پانی پی رہا تھا۔ پھر جب میں قریب پہنچا تو ہرن بھاگ گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں تھا۔ میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ ہرن کس طرح اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر ہرن کے لیے کنویں کا پانی چھلک اٹھا تھا؟ میں کچھ دیر تک اس ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ اب میرا سفر جاری تھا کہ یکایک ایک صدائے غیبی سنائی دی۔ وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، ہماری قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ ہرن کے ہونٹ تک پہنچ گیا۔ صدائے غیب سن کر میں نے عرض کیا، خداوند، کیا میرا مرتبہ اس ہرن سے بھی کم ہے؟ میری شکایت کے جواب میں حاتف غیب نے کہا، ہم نے تجھے آزمایا مگر تو آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ندامت و شرمساری کے عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، خیر وہ وقت تو گزر گیا، دوبارہ کنویں پر جاؤ، تمہیں پانی مل جائے گا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ واپس آیا تو واقعتاً کنواں چھلک رہا تھا۔ میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا۔ پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیب گونجنے لگی، تو نے ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے۔ یہ آواز سن کر میں لرز گیا، خداوندہ، میں بہت عاجز و کمزور ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ میری گریہ وزاری کے جواب میں حاتف غیب نے کہا، ہرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو ساز و سامان کے ساتھ کنویں تک پہنچا تھا، اس لیے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا۔ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا، جس قدر پیتا تھا اس قدر برتن میں موجود پاتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد حضرت ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے چلے گئے۔ پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک روز نماز حج ادا کرنے کے لیے جامع مسجد پہنچے تو اتفاقاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابو عبداللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا، ابو عبداللہ، اگر تم صبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری ہو جاتا، کاش تم نے ایک گھڑی صبر سے کام لیا ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف پر ابو عبداللہ حیران رہ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکز قلب و نظر تھے۔ ایک دن آپ جامع مسجد بغداد میں حاضر تھے، ایک اجنبی شخص آیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کے مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ اتفاق سے حضرت جنید کی نظر اس طرف اٹھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص اشارے سے بلا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعامل کے بغیر اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا۔ حضرت جنید اس کے قریب آئے تو وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، ابوالقاسم معاف کرنا، میں آپ کے احترام میں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب فرمایا، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس شخص نے نہایت پرشوق لہجے میں کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے سے بیماری تو کجا، نقاہت کے بھی آثار نمایاں نہیں تھے، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔